جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سکندر ذوالقرنین صاحب. ان کے ساتھ بڑی فروٹفل ڈسکشن ہو رہی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, اور ابھی جو ہمارا نیکسٹ سیشن ہونے جا رہا ہے وہ ہسٹری کے حوالے سے ہے. ہسٹری فیصلہ, میں نے ابھی پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ ہسٹری جو ہے فیصل آباد کی ہسٹری کے حوالے سے انہوں نے بکس لکھی ہیں. ان بکس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آپ نے کون سی بکس لکھی ہیں. اس کے بعد فیصل آباد گزٹیئر لکھا ہے جو ڈی سی فیصل آباد کی کلیبوریشن کے ساتھ انہوں نے کمپائل کیا ہے. تو ہم جاتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے سر کے پاس. سر پلیز اپنی بکس جو ہیں, اپنی جو تصانیف ہیں, ان کا ہمارے ساتھ انٹروڈکشن کروائیے گا اور ان کے بتائیے گا کہ اس میں آپ نے کن چیزوں کو فوکس کیا. جی تھینک یو. اچھا, یہ میں نے 4 میری پبلیکیشن آ گئی ہیں ابھی, اور 5ویں بھی آنے والی ہے. تو یہ پہلی جو میری کتاب ہے اردو میں ہے, یہ نظر آ رہی ہوگی ناظرین کو, اور آ کے گمگشتہ. یہ اصل میں جب ہم فیصل آباد سے باہر جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں, ہمارا ضلع فیصل آباد ہے. تو باہر جب سوال ہم سے ہوتا ہے کہ پھر آپ کی ضلع تو ہوا, آپ کی ضلع نے آپ کو تعلیم دی, سب کچھ دیا, تو آپ نے ضلع کو کیا دیا, آپ کا کیا کنٹریبیوشن. تو یہ بڑا ویلڈ کویسچن ہوتا ہے. تو ہم نے ضلع کی خدمت بھی کرنی ہے. اچھے ادارے, دنیا کی مشہور و معروف یونیورسٹیاں یہاں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, ہاسپٹلز ہیں, دوسری جسے سوک کمیونٹیزم کہتے ہیں, وہ ساری ہیں. تو اس کے بدلے میں اس سے ہم تو انجوائے کر رہے ہیں, اویل کر رہے ہیں. تو یہ پہلی جو کتاب میں نے لکھی وہ یہ تھی کہ فیصل آباد کے جو شاعر ادیب تھے جو فوت ہو گئے ہیں, جن کا بڑا اچھا کلام تھا, جن کی جو فن کو پوری دنیا مانتی تھی, تو وہ بیچارے گمنامی کی زندگی میں اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کا کلام, ان کا تعارف جو تھا نا, وہ کسی بڑے اخبار میں, رسالے میں نہ آ سکا. ان لوگوں میں وہ بڑے بڑے شاعر بھی ہیں, شاید ان کے نغمات آپ سنتے ہوں گے, جیسے بری نظامی ہے جن کا بہت پنجابی کلام ہے, جس کو عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے, مرحوم شہنشاہ قوالی, نصرت فتح علی خان نے, سب نے. اس طرح کے بہت سارے اساتذہ ہیں جو فوت ہو گئے ہیں, اور ان کا کلام جن اخباروں رسائل میں آج سے 20 سال 30 سال پہلے, وہ اب اخبار رسائل بھی گل سڑ گئے. تو یہ میں نے کمپائل کیا ہے ان کا تعارف اور ان کا نمونہ کلام. یہ اس کا نام میں نے اور آ کے گمگشتہ, یعنی ان کا جہاں کلام تھا وہ گمگشتہ کہیں پڑے ہوئے تھے, تو وہ میں اکٹھا کر کے. تو یہ بیسیکلی میں نے اپنی ضلع, اپنے شہر کی جو مٹی کا قرض تھا میرے اوپر, وہ کوشش میں نے کی ہے کہ میں نے ایک خدمت کی ہے ان لوگوں کو, ان کے کلام کو, ان کے تعارف کو ایک کتابی شکل میں نے دے دی ہے, تاکہ ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ اس کو پڑھ کے ان کی خدمات, ان کے کلام کی اہمیت اور ان کے کلام کی جو رعنائی ہے وہ اس کو سمجھ سکیں, اور انہیں پتہ چل سکے کہ فیصل آباد صرف ٹیکسٹائل کا سٹی نہیں ہے, یہاں بڑی مردم خیز یہ دھرتی ہے, اور بڑے فن کے, ادب کے شاہ سوار یہاں پیدا ہوئے. تو یہ 2020 میں یہ بک آئی تھی, اور یہ کوشش تھی کہ میں فیصل آباد کا سپوت ہونے کے ناطے میں اس کی کو خدمت کر سکوں. دوسری اردو کی یہ بک ہے جو خلیق قریشی مرحوم کی اوپر ہے. یہ ان کا پورا نام الحاج غلام رسول خلیق قریشی تھا, اور ان کی خدمات لائل پور فیصل آباد کے حوالے سے, ان کا اصل علاقہ گجرات تھا لیکن ارلی ایج میں یہ فیصل آباد میں آ گئے تھے. اور ان کا اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے جب 1942 17 نومبر 1942 قائد اعظم محمد علی جناح لائل پور تشریف لے آئے, اور 18 نومبر کو انہوں نے دھوبی گھاٹ, یہ موجودہ جو اقبال پارک ہم نے اس کا نام رکھا ہے, یہاں قائد اعظم نے بہت بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا, اور وہ حصول پاکستان کی حوالے سے قائد اعظم مختلف شہروں کے دورے کر رہے تھے, انہی دوروں کا حصہ تھا. تو خلیق قریشی نے وہاں قائد اعظم کی موجودگی میں اپنی نظم پڑھی تھی پاکستان کے لیے, اور یہ اعزاز بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے کہ قائد اعظم کا جتنی قاداور شخصیت تھی, ان کے سامنے کوئی بات کرنا, کوئی نظم کہنا, یا کوئی اور
پتے کی بات کرنا بڑا مشکل کام تھا. تو خلیق قریشی صاحب کے 3 حوالے تھے. بہت اچھے نعت گو شاعر تھے اور صحافی بڑے پائے کے تھے. ساری زندگی 1974 تک اپنی وفات تک جو فیصل آباد کا مقبول عام اخبار تھا عوام، اس کی ادارت کرتے رہے، اس کو چلاتے رہے. پھر آگے ان کے بیٹے بھی پھر ان کی وفات کے بعد ظہیر قریشی صاحب، اب تو اس کا ذرا وہی ہو گیا حال جو آج کل اخباروں کا اور ہر جگہ آپ کو پتہ پیسے کا معاملہ ہے. تو تیسرا ان کا جو شعبہ تھا وہ تھا تحریک پاکستان. یعنی 1937 میں جب پاکستان کا بہت کم لوگوں کو پتہ تھا، انہوں نے لائل پور میں ایک تنظیم بنائی تھی جو مجلس پاکستان لائل پور 1937 میں، اور اس کے روح رواں تھے. اور گھنٹہ گھر کے بالکل قریب بڑی دیوار پہ پاکستان کا نقشہ بھی بنایا ہوا تھا جو لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے تھے. 1946 میں ان کے بانجے کی شادی تھی. اب دیکھیں کمٹمنٹ کا لیول آپ دیکھیں. 1937 میں انہوں نے جو میپ جو ہے وہ ڈرا کر دیا تھا. مجلس پاکستان لائل پور تنظیم بنائی اور وہاں نقشہ بنایا. اور 1946 میں مزے کی بات ہے کہ کتنا جوش کمٹمنٹ تھا کہ ان کے بانجے کی شادی تھی. بانجے کے لیے صحرا بنایا چنوٹ سے، وہ جو شنیل کا صحرا بنتا تھا، اور اس صحرے کے اوپر پاکستان لکھا ہوا تھا. اور ادھر آپ کو پتہ ہے 46 میں ہندو تھے ان کے دوست سارے. شہر میں تو بہت زیادہ ہندو تھے، دیہاتی علاقوں میں سکھ تھے یا مسلمان تھے. تو وہ جو ان کے بانجے کی شادی میں شامل ہوئے ہندو دوست، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں یہ صحرے پہ تو پاکستان ہے، تو زمین پہ تو آپ کا پاکستان کہیں نظر نہیں آتا. یہ 46 کی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں نا میرے بانجے کے ماتھے پہ چمک رہا ہے پاکستان، انشاءاللہ یہ پاکستان ایسے ہی چمکے گا. تو 1 سال بعد دیکھیں یہ اس طرح کے وہ لوگ تھے. اور اب آپ دیکھیں ہم روزی روٹی کی دوڑ میں ان سب لوگوں کو بھول گئے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جن کا اوڑھنا بچھونا پاکستان تھا، قائد اعظم سے پیار تھا، اپنی دھرتی سے پیار تھا، اور اچھی صحافت. عوام اخبار میں وہ صحافت ہوئی، اور دوسرے بھی جو ان کے آرٹیکل وغیرہ آتے رہے ہیں نا، وہ جو پاکستان کا مخالف تھا اس کو بڑا ہی مدلل جواب ان کے کالم میں ہوتا تھا. تو ان کی وہ خدمات ہیں. میں نے اس لیے کہ ایک تو میرا فرض ہے کہ میں اس ضلع کی خدمت کروں، دوسرا نئی نسل بالکل ناواقف ہوتی جا رہی ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے جو نئے گیجٹس ہیں، یہ موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، اس میں ہماری نئی نسل گم ہوتی جا رہی ہے. اللہ کرے وہ گم نہ ہو، لیکن جو حالات ہیں. تو یہ کتاب لکھی ہے اس لیے کہ کو پڑھنے کا ذوق ہو. ہمارے آواز جو ہیں، ہمارے بزرگ جو اتنے بڑے جذبات لے کے چلے گئے، اور آپ یہ سارا منظر میں نے یہاں لکھا ہے کہ قائد اعظم بائی ٹرین آئے تھے اسٹیشن پہ، اور اسٹیشن سے یہ ریل بازار سے ہوتے ہوئے گھنٹہ گھر سے بوانا بازار سے وہ موجودہ جو دھوبی گھاٹ ہے وہاں وہ اسپیچ کے لیے گئے. تو راستے میں لوگوں نے مطلب وہ پیار کا اظہار کیا، پھول، مطلب نوٹوں کے ہار قائد اعظم کو، نوٹوں کے ہار بھی ڈالے گئے. تو یہ ساری باتیں لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارے جو بزرگ تھے ان کا کیا جذبہ تھا، کیا خلوص تھا، اور وہ یہ پیارا وطن ہمیں بنا کے دے گئے ہیں، ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو یہ ایک تھا. اور تیسری یہ بک ہے جو پنجاب ہیریٹیج فاؤنڈیشن اور ڈی سی فیصل آباد کے جوائنٹ وینچر تھی. اس میں ہم نے یہ جو فیصل آباد کی قومی ورثے کی جو بلڈنگز ہیں، عمارتیں ہیں، باغات ہیں، وہ سارے دکھائے ہیں. جس میں فوکس کیجیے گا. جی اردو انگلش دونوں میں اس کا دیا ہے ہم نے، ڈسکرپشن دیا ہے، اور بڑی اچھی یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ فوٹوگرافی اس میں ہوئی ہے، تاکہ وہ باہر کے جو ڈیلیگیشن ہے یا نئی نسل ہماری جو ہے وہ ان ساری یہ 33-34 ہیں، اور اس کو ہم ری ایڈیشن کریں گے. اور جو رہ گئی ہیں جو اتنی پرومیننٹ بلڈنگز ہیں فیصل آباد کی پرومیننٹ بلڈنگز جو سبھی کو ڈسکرپشن، اردو انگلش ڈسکرپشن کے ساتھ ہم نے اس کو دے دیا ہے. تو جو رہ گئی انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ایڈیشن آئے گا اس میں وہ ساری آ جائیں گی. یہ جو ہے ڈی سی صاحب کے ساتھ کوارڈینیشن سے آپ یہ کمپائل، پنجاب ہیریٹیج فاؤنڈیشن اور ڈی سی صاحب کی یہ بڑی اچھی ایفرٹ تھی. بلکہ
دیکھیں رائی احمد خان کھرل کا بھی ہم نے دیا، ان کا جو ٹوم ہے اس کا، پھر بھگت سنگھ کی حویلی، ان کا اسکول دیا ہے. یعنی دیہاتی علاقوں میں بھی جو پرومیننٹ چیزیں تھیں، پبلک انٹرسٹ کی چیزیں تھیں، وہ ساری کی ساری. ابھی آپ بتا رہے تھے کہ جب باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے تو یہ جو ہے اس کو ڈسپلے کیا جاتا ہے اسپیشلی ان کے سامنے. ان کو اس میں ساری فیصل آباد کی جو بلڈنگز ہیں سب کچھ ہے اس میں. ایک لرننگ پوائنٹ آف ویو بھی ہے، اور ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا ضلع صرف کپڑا ہی نہیں بناتا، اور بھی بہت کچھ ہے اس ضلع کے اندر. ان کی اتھینٹک ہسٹری ہے. چونکہ یہ زیادہ اسپیس ہم نے فوٹوگرافی کو دینی تھی تو جو ڈسکرپشن ہے وہ تھوڑی رکھی ہے، تو لیکن اس میں اس کی جو ہسٹری ہے وہ ساری بتا دی ہے. اس کا تعارف جو بلڈنگ کا ہے یا جو بھی ہمارا ہے، یہ دیکھیں 1902 کا یہ گورا قبرستان ہے، ابھی بھی ہے. تو یہ وہی گیٹ 1902 کا یہ لکڑی کا گیٹ بنا ہوا ہے، وہی والا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. تو ابھی دیکھیں کتنے اس کو 120 سال ہو گئے ہیں، یہ گیٹ اصلی حالت میں ابھی موجود ہے. جی ابھی موجود ہے. تو جو بچے ہماری نئی نسل ہے وہ اس چیز کو پڑھ لیں گے تو انہیں ہماری جو عمارات ہیں، بلڈنگز ہیں، باغات ہیں، ان کے بارے میں زیادہ دلچسپی ہوگی. یہ سینٹ پیٹر چرچ ہے. جی چرچز ہیں، ٹیمپلز، ہندو مندر سب کر دیا ہے. اور سب سے زیادہ کوشش ہم نے کی یہ چیزیں اتھینٹک ہیں. وہ جو ہمارے آج کل گوگل شوگل والا ہے نا، وہ نہیں ہے، اتھینٹک ساری چیزیں. گوگل پہ چیزیں ویریڈ کرتی ہیں، مطلب کسی جگہ ڈفرینٹ جگہ پہ. بلکہ میں نے آپ سے وہ ڈسکس بھی کرنا ہے کہ جو ہے سر جیمز لائل کے حوالے سے، تو یہ سر کا جو ہے ہیریٹیج آف لائل پور. ہاں، یہ قومی ورثے کی جو عمارتیں ہیں پرانی. اور یہ اس کے بعد یہ جو ڈسٹرکٹ گزٹیئر ہے، یہ ابھی اس کا فائنل ڈرافٹ میں نے سبمٹ کروا دیا ہے ڈی سی صاحب کو، اور یہ اپروول کے لیے بورڈ آف ریونیو لاہور چلا گیا. جو ہی وہاں سے ویٹنگ اس کی ہوتی ہے تو یہ بک آئے گی. یہ انتہائی اہم بک ہے جس میں ہسٹری ہے، جتنے ڈی سی صاحب کے ساتھ 113 محکمے ہیں ان کی بات ہے، ہر محکمہ کیسے سٹارٹ ہوا، اور جتنے آپ کے کوشچن ہیں فیصل آباد سے متعلقہ تاریخی. اور یہ پری آرین سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے. جس نے کوئی تھیسس کرنا ہے، ڈیٹیل پڑھنی ہے، وہ ساری باتیں جو فیصل آباد کی سب باتیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. کوئی آپ کو مسنگ نہیں ہے، اور اتھینٹک ہے انشاءاللہ. اب